یہی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے والوں کو، اپنے اہل کو، اپنے بال بچوں کو اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اکیلے مومن ہو جانا یہ اللہ کو، دیکھیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ اسلام سماجی مذہب ہے، اسلام معاشرتی مذہب ہے، اسلام سب برداشت کرتا ہے، خود غرض مسلمان برداشت نہیں کرتا، سیلفش مسلمان برداشت نہیں کرتا، چاہے دنیاوی معاملہ ہو اور چاہے اخروی معاملہ ہو۔ دنیاوی معاملے کا حال یہ ہے، مثلا فرض کیجئے ہم بمبئی میں رہ رہے ہیں، ہم لکھنؤ میں رہ رہے ہیں، ہم فیض آباد میں رہ رہے ہیں، ہر کمرے میں ہمارے اے سی لگا ہوا ہے، گاؤں میں ہمارا بھائی ہے سگا، بھتیجا ہے سگا، پلٹ کے ہم نے نہیں پوچھا کہ اس کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا کیا حال ہے۔ دین کہتا ہے کہ ہم ایسے خود غرض انسان کو پسند نہیں کرتے، اور اسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں، ایک دو چیزیں ہمارے یہاں سکھائی جاتی ہیں، ایک کا نام ہے صلہ رحم اور ایک کا نام ہے قطع رحم۔ صلہ رحم کیا ہے کہ رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، سب کو لے کے چلنا، یہ صلہ رحم ہے۔ اپنے میں مست ہے، لکھنؤ میں ہے، بمبئی میں ہے، فیض آباد میں ہے، گاؤں کا کیا حال ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قطع رحم۔ صلہ رحم کے جو فوائد ہیں سیم قطع رحم کے وہی نقصانات ہیں۔ صلہ رحم کے فوائد یہ ہے کہ اللہ روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 10-20 ہزار ہم اپنے بھانجے بھتیجے پہ خرچ کر دیں گے تو کم ہو جائے گا، خدا فرماتا ہے تم خرچ کر کے دیکھو، نہ بڑھاویں تو کہو۔ سمجھ گیا؟ تو ایک روزی بڑھتی ہے، 2 عمر بڑھتی ہے، 3 روح آسانی سے نکلتی ہے۔ یہ تو بہت اہم چیز ہے۔ ایک جگہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے اور وہ رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، اللہ اس کی عمر 30 سال بڑھا کے 33 سال کرتا ہے۔ اسی کا الٹا ہے، اگر آدمی قطع رحم کرتا ہے روزی بھی کم ہوگی اور عمر بھی کم ہوگی۔ وہاں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کی عمر 33 سال بچی ہے، اللہ 30 سال گھٹا کے 3 سال کر دے۔ ایک دن جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ کہ وہ خدا سے بات کرتے تھے، ادھر سے جواب ملتا تھا، رپلائی آتا تھا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے تو کیا کرے گا اس کے ساتھ جو رشتہ داروں کا خیال رکھے؟ اللہ نے فرمایا نمبر 1 انسی لہ الاجل، ہم اس کی موت بھلا دیں گے۔ یہ موت بھلا دیں گے کیا مطلب ہے؟ یعنی بڑھا دیں گے، وہی عمر میں اس کی اضافہ ہو جائے گا اور موت کی سختی اس کے اوپر آسان کر دے گا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ موت کی سختی انسان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہ ہے صلہ رحم۔ اس کے برخلاف قطع رحم، میں نے کہا جتنے ثواب صلہ رحم کے لیے ہے اتنے ہی۔ اب آپ کہیں گے مولانا ممبر بیٹھ کے پھینکنے میں بہت بڑھیا لگتا ہے، ہمارے بھائی تیرا تورا بھائی ہوتا ہے تب پوچھتے کیسا کر رہے ہیں۔ یہ اکثر آپ کو ہر خاندان میں یہ پرابلم ملے گی۔ صلوات سمجھے کہ وہ ہم تو جو ہے صاحب سعودیہ رہتے تھے، چک بندی آئی، سمجھ گئے آپ، ہم کو بیٹھا دیا سامنے 16 آنے پر، وہ جو ہے وہ 10 بیگھہ کا سمٹ کر کے 4 بیگھہ ہو گیا، خود جو ہے چلا گیا 4 آنے پر 22 بیگھہ کھیت ان کے پاس۔ یہ ہر گاؤں میں یہ ساری پرابلم ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ لیکن دین والے میں 2 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں،
حدیث بھی ہے، قصہ بھی ہے. ایک رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک چھٹے امام کے زمانے کا ہے. اور اگر کسی کو اعتبار نہ ہوگا تو فون کیجیے گا، مگر آج ہی پھر کل نہیں کر پائیں گے، ہم چلے جائیں گے. تو فون کیجیے گا تو ہم آپ کو اسکین کر کے وہ روایت بھیج سکتے ہیں. 2 روایتیں ہیں، پھر میں نے جو آیت پڑھی اس پر آتا ہوں. ایک ہے پیغمبر کا زمانہ تھا، رسول اللہ کا زمانہ ہے. ایک شخص آیا، کہتا یا رسول اللہ میرے اہل بیت، اب اہل بیت کا جو بھی ترجمہ کر لیجیے، گھر والے، گاؤں والے، خاندان والے، خاندانے والے، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے یا رسول اللہ سوائے مجھ کو گالی پکڑ دینے کے، سمجھ گئے آپ، میرے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے کے، قطع رحم کرنے کے. فَأَرْفَزُهُمْ، رافضی مانے، آپ رافضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بدنام. رافضی کا مطلب کیا ہے تو بتا. چھوڑنے والا، رافضی مطلب چھوڑنے والا. تو اب وہ چاہے جس کو سمجھتے ہوں، ہم نے واقعی کچھ لوگوں کو جو چھوڑنے لائق تھے چھوڑ رکھا ہے. تو اس میں عیب کیا ہے کہ ہم رافضی ہیں؟ تو رفض کے معنی چھوڑنا، اسی سے بنا ہے رافضی. یہاں بھی وہی لفظ یوز کیا اس نے. صاحب میرے جو ہے وہ خاندان والوں کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے مجھ کو گالی پکڑ دینے کے. تو طبیعت یہ عاجز ہو گئی ہے یا رسول اللہ، آپ اگر کہتے تو فَأَرْفَزُهُمْ، چھوڑ دو ان سبوں کو، بمبئی چلا جاؤں، دلی چلا جاؤں، کلکتہ چلا جاؤں، چھوڑ دوں. پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. تم سمجھ رہے ہو کہ چچا کو چھوڑا ہے، اللہ چچا کو تو چھوڑ کرے گا، تم کو بھی چھوڑ دے گا. اور اگر خدا کسی کو چھوڑ دے تو نہ گھر کا رہ جائے گا. تو کہنے لگا تو فما اذا اصنع، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں چھوڑو مت، انہوں نے ناک میں دم کیے تو ہم کریں تو کیا کریں؟ پیغمبر نے 3 چیزیں ارشاد فرمائے. فرماتے نمبر 1 صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو. جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو. مثلا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عباس بھائی ہے نا. تو محمد عباس بھائی کی جو ہے وہ یار کہیں جو ہے نقل مثال ہے، سمجھ گیا. تو تمہارے بھائی کیا نام ہے؟ بڑے ہیں تم سے چھوٹے؟ اچھا محمد عباس، یہاں سے 20 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، 25 سال بعد کی. تو صاحب تنویر میں اللہ نہ کرے ایسا، یہ مثال ہے، محمد عباس میں اور تنویر میں جھگڑا ہو گیا، سمجھ گیا. تنویر نے اپنے لڑکی کی شادی کیا، محمد عباس کو نہیں بلایا، اللہ نہ کرے ایسا. پھر صاحب اپنے بیٹے کی شادی کیا، محمد عباس کو نہیں بلایا. یہ چھوٹے تھے، 2 سال کے بعد ان کے لڑکے کی شادی ہوئی. اب بیٹھی میٹنگ، ان کے اپنا سسر بھی ہے اور زیادہ تر مشورہ سسرالے سے ہوتا ہے، گھر والوں سے کہاں ہوتا ہے. تو صاحب جو ہے وہ اپنا بیٹے پہلی بتاؤ کہ تنویر کو بلانا چاہیے کہ نہیں بلانا چاہیے. تو اب صاحب جو ہے وہ رشتہ داروں نے بھی ساتھ دیا، سسرال والوں کہتے وقت کہ حق بلا لو مگر تنویر کو تو بلانا ہے. 2 بچوں کی شادی بلایا تم کو، پاگل ہو کیا تم؟ یہ ہمارا رشتہ دار نہیں بول رہا ہے، یہ اس کے اندر گھسا ہوا شیطان ہے جو ہم کو رائے دے رہا ہے. اس لیے کہ کبھی مومن آدمی کسی کو چھوڑنے کی رائے نہیں دے گا سوائے شیطان. بول میں سنا دے، کبھی بھی آپ دوستی کیجئے ٹھاٹ سے، آنا جانا رکھیے ٹھاٹ سے، لیکن کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ انسان ہے کہ شیطان ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ کس کلاس میں ہو؟ بی کام کریں تو 50 طرح کے لڑکے ہوں گے نا، اس میں کیسے پہچانیں کہ یہ واقعی ہمارا دوست ہے اور یہ شیطان ہے؟ اس کا ایک قصہ سناتا ہوں. صلوات جب اللہ میاں نے شیطان کو نکالا، نکل جائے یہاں سے، تو اس نے کہا جا تو رہے ہیں، سنا ہے نا،
बस जा जो करना हो कर लेना, मतलब वही चटाऊ में अल्लाह ने शैतान का चैलेंज कबूल किया। किस पर भरोसा करके? अपने बंदों पे भरोसा करके। जाओ, जो मेरे बंदे हैं तेरे बहकाए में नहीं आएंगे। तो अब वो हर कोशिश करता है, समझ रहे हैं? किताब नहीं लाया और दिमाग में अब आई, है ना, बहुत मज़ेदार बात थी। रूह निकलते वक्त भी रिवायात में जो है, कभी याद दिलाइएगा, कोई मजलिस हो इस इलाके में फ़ोन कीजिएगा तो ये क्या मैं सुनाऊंगा। तो उस वक्त शैतान अपने चेलों को छोड़ देता है। कहीं मर रहा है बुढ़वा, जाओ इसको जो है वो या तो दीन में शक पैदा कराओ, चाहे इसको जो है वो, और ऐसा होता है। सलमा पढ़ी पहली ये अगर गुलपायगानी का नाम सुनो, मर जाते वो कहने लगे साहब, अब उनसे नहीं सुना हमने, आगा शहीद दस्तगैब ने इसको लिखा कि साहब जो है वो, उनका कोई दोस्त था क्लास फेलो, उसी कुम में खबर आई कि तबीयत खराब है। चले गए देखने, भाई बचपनिया का साथी है, दोस्त है, क्लास फेलो, चले गए देखने। तो जो दोस्त थे उन्होंने कहा, अच्छा गुलबागानी ये बताओ, पढ़ने में तुम तेज थे कि मैं? आगा ने फरमाया कि भाई पक्की बात ये है, सही बात ये है कि तुम तेज थे। कहले कब? तुमको भी इकरार है ना कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज था, और मर जा तुम हो गए। उसको कोई जानता ही नहीं है। ये कौन सी अल्लाह की अदालत है? हाँ, गुलबागानी कहते हैं गुलबा झटका लिया, वो निकल गई। इतना बड़ा आलिम अल्लाह की अदालत का इनकार करके मर गया। इसी बात पर घमंड मत करो, बहुत मोमिन हो, पगड़ी लगाते हो, कबा पहन, कब शैतान बहका दे। शैतान मुस्तकिल लगा हुआ है मरते दम तक कि इनको बहकाया जाए। एक चचा मियाँ थे, अब सुनिए इसका किस्से को, बहुत मजेदार है। एक चचा मियाँ थे, बड़े मोमिन आदमी, समझ गया, बड़ी नमाज वमाज पढ़े, इकट्ठा उट्ठा पड़ गया था। तो उसने जो है वो, शैतान ने अपना पूरे चेलों को इकट्ठा किया, कहने लगा भाई बूढ़वा को कैसे बहकाया जाए। तो एक चेले ने कहा साहब हमारे जिम्मे कर दीजिए, हम बहका देंगे। कहा तुम कैसे बहकाएंगे? कहने लगा साहब औरत बनते, भाई बुढ़ा आदमी, ये औरत के चक्कर में पड़ गया, ये तुम्हारे बस का नहीं है। दूसरे ने कहा साहब हम बहका देंगे। कहा तुम कैसे बहकाओगे? कमाल, खेत, जमीन, दौलत बन के। कहीं इतना मोमिन हो गया है कि ये जो है वो दौलत के चक्कर में, जमीन जायदाद के चक्कर में नहीं आएगा। अच्छा, कोई भी अक्लमंद आदमी होगा, वो काहे को इधर उधर जमीन हथियावेगा भाई? अकल से बताइए आप। वसी हसन साहब मिंबर में पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते गिरे मर गए। एक को पैसा ले जाएंगे, तो जो अपने भाई का मारा है वसी हसन साहब ने, वो ले कौन जाएगा? वो ले कौन जाएगा? हमारी औलाद ही तो ले जाएगी, और उसको ये पता ही नहीं कि हमने जो अपने भाइयों को मार लिया। वो समझ रहा है मेरे बाप का है, मौलाना थे, बड़े मोमिन आदमी थे, खरीदे उरीदे होंगे, तो उसको तो पता नहीं, वो उसी से खैरात कर रहा है, उसको सवाब मिलेगा, मैं डंडा खाऊंगा, है ना? तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई है? लिहाजा मैं रिवायत, देखिए मैं रिवायत तर्जुमा करता हूँ, लेकिन ठेठ ज़बान। उसूल काफ़ी में रिवायत है कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। बेवकूफ़ कहने को इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आएगी। अब मैं जो लफ्ज़ रख रहा हूँ, रिवायत कहती है बताओ सबसे बड़ा गधा कौन है दुनिया में? तो इमाम ने फरमाया बताएं गधा कौन है सबसे बड़ा? वो जो अपनी आखिरत के चक्कर में दुनिया बेच दे, उससे बड़ा गधा कौन है? फिर फरमाते हैं उससे बड़ा गधा वो है कि जो दूसरे की दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बेच दे। जमीन मारा हमने, डंडा खाए हम, सवाब ले जाए औलाद, इससे बड़ी बेवकूफी क्या है? सलवात वही का भला है भैया। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है बुला लो भैया, जैसे चाहो पैसा ले लो, माफ कर दो, फिल्म ले लो, दिखाए लो, मगर ये आप सुन लीजिए कि क़ियामत जो है ना, न नमाज काम आएगी, न रोज़ा काम आएगा, न हज काम आएगा। पता नहीं क्या चक्कर है आज की लाइन बदलते नहीं बदलेंगे। नहीं तो फिर एक बात याद आ रही, अगर आदमी महर ना अदा करे अपना ना, खाली महर और बीवी मुतालिबा करते ना, उसी फंस जाएगा आदमी, जहन्नम में चला जाएगा, कोई चीज़ काम नहीं आएगी। सलवात अल्लाह। लेकिन वक्त नहीं है कि मैं इधर
घूमूंगा। अगर रहा तो आप उस याद दिलाइएगा, भैया तेरी मारिया वाली रवैतियाँ सुनाओ, तो सुना भी दूंगा, मगर पहले ये दोनों हदीसें सुन लीजिए इस किस्से के साथ। तो जनाब अली आप कैसे बहकाइएगा? कहा साहब हम जमीन जायदाद बन गए। कहना बहुत मोमिन हो गया। अब उसको तुम न औरत बन के बहका सकते हो, इनको सबको तो बहका सकते हो, मगर इनको कहाँ से बहका लो? तो कहने साहब जमीन जायदाद का ना, बुढ़ा बहुत ऊंचा हो गया, जमीन जायदाद का भी असर इनके ऊपर पड़ने वाला। ये कहा कहन साहब हमारे जिम्मे बुढ़वक कर दीजिए, हम बुढ़वक बर्बाद कर देंगे। कहा तुम कैसे बर्बाद करोगे? कहा जैसा है वो, टोपी लगाता है टोपी लगा बर्बाद करेंगे, नमाज पढ़ता है नमाज पढ़ के बर्बाद करेंगे। शैतान ने कहा ये तुम कर सकते हो, जाओ। शैतान की बिरादरी क्या है पता है आपको भाई? जानवर है, फरिश्ता है, इंसान है, क्या है? जिन है। कुरान कहता है क्या ना मिनल जिन। शैतान क्या है? जिन। जिन की जो तारीफ की गई है, ये तशक्कलो बेअशकाल मुख्तलिफा हत्तल कल्ब वल खिंजीर। जिन जो चाहे शक्ल इख्तियार कर सकता है, वो आदमी बन सकता है, घोड़ा बन सकता है, खच्चर बन सकता है, कुछ कसूर बन सकता है। तो ये जिन को खुसूसी वो साहब उसने क्या कहा, हमको आप हवाले कर दे, चचा को हम बर्बाद कर देंगे। कैसे कहा? वैसे बन के जैसे चचा है। कहा अब इसने इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली, दाढ़ी है, टोपी है, पगड़ी लगाए और नहीं मालूम, समझे आप, शेरवानी कबा वबा पहन के मस्जिद में घुस गया, चच्चा बगल में खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। तो जब तक चच्चा अकेले हैं तब तक तो ठीक है। अब देखा साहब हमारा तो यार वजू टूटता है। तो वजू टूटता है, हमको नींद आती है, कमर में दर्द होता है, आराम करते हैं, देखते हैं यार ये बुढ़वा कहीं ऐसे आज नमाज पढ़ रहा है, इसमें कोई थकाने नहीं होती। चक्कर क्या है? बच्चा रुक गए, अपनी नमाज रोक दी। देखिए शैतान का पहला काम हो गया, जब ये ख़त्म करें तो पूछे इनसे। जैसे ही शैतान ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, भाई साहब अल्लाहु अकबर, छोड़ो यार हमको नमाज पढ़ने दो। आपका गांव कौन सा है? नहरा ना। खेती वेती कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो पुराने ज़माने में जब बैल होते थे, समझ गए आप, तो हंसुआ भी होता था, खुरपी भी होती थी, और वो जो चारा पालने के लिए क्या कहते हैं उसको, गड़ासी, है ना। तो ये अक्सर जो है वो पालते पालते कुंद हो जाती, तो लोहार के यहाँ जाता था। तो लोहार ऐसे पीट देता था या क्या करता था? हाँ, और गरम करके खाली थोड़े पीटा, जब तक लाल न बिला लाल हुए हथौड़ी काम ही नहीं करेगी। शैतान भी यही समझ रहा था कि अभी नहीं, पहले बुढ़ऊ को लाल करो खूब, ताकि हथौड़ी में काम चल जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अल्लाह खूब जब पका लिया, क्या है भाई आप नमाज नहीं पढ़ने देते, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोलो क्या बात है? कहने साहब बात ये कि हम आपको देख रहे हैं माशाल्लाह ना आपका वजू टूट रहा है। अरे भाई वजू किए हुए तब ना अल्लाह के लिए पढ़ना, ना आपका वजू टूट रहा है, ना आप थक रहे हैं, ना आपको ऊँघ आ रही है, ना नींद आ रही, ये इतना दिल कैसे आपका नमाज में लगता है? देखिए शैतान ने कैसा बहकाया। कहने का मतलब कि यार हमारा वजू टूटता है, थक जाते हैं, जाके रात को सोते हैं, और तुमको हम देख रहे हैं बड़ी नमाज पढ़े जा रहे हो, कैसे हो पाता है यार? कहना चाहिए बताओ चच्चा, क्या गुनाह किया है कभी? कितना बड़ा मोमिन आदमी। कह भैया अपनी जानत में तो हमने तब बीमारी पकड़ में, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अरे बीमारी पकड़ में आ गई। अरे जब गुनाह नहीं किया, जब जहन्नम का डर ही नहीं है, और जब जहन्नम का डर नहीं है तब क्या नमाज रोज़ा दिल लगेगा? हमसे पूछो, हमसे हो चुका है गुनाह, अब हर वक्त डर लगा रहता है अल्लाह कहीं जहन्नम में न डाल दे। बस जैसे जहन्नम का ख्याल आता है वैसे खड़े हो जाते हैं, कुल थकान कुल गायब हो जाती है। ये एहसास समझाया कि चच्चा समझ में आ गया।
آرام سے کہنے لگے تو ہم نے تو کبھی گناہ کیا نہیں ہے صاحب، تو ہم کیا کریں؟ کریں تو کر لو. کہنا کون آپ بتاؤ کون سا صحیح رہے گا، سستا بھی ہو مہنگا بھی ہو. تو فلانی جگہ چلے جاؤ، اب نمبر ہے آپ لوگ خود سمجھیے، یہ اشارہ ہو جائے گا. فلانی جگہ چلے جاؤ، پہنچ گئے وہاں اڈے پر، سمجھ میں آیا. تو اب وہاں تو ہڑکم مچ گئی، ارے باپ رے باپ فلانے سے مشہور تھے مومن میں. ارے بھیا تو وہ سب سمجھی تبلیغ کرنے آئے ہیں، سمجھانے آئے ہیں. تو بڑا آسان وہ اپنا پردہ وردہ کر کے جو لیڈر تھی ان کی ہے، جی فرمائیے کیسے آنا، اس لیے ابھی تبلیغ کریں گے، اللہ کو ڈرو خوف کھاؤ. کر لیں کہ بھائی کہیے کہ اب جیسے سب آتے ہیں ویسے ہم بھی آئے ہیں. اب وہ عورت کہتی کیا آپ اتنا مومن آدمی، یہ کیا؟ کبھی تم سے سکا تو اپنی فیس تو بات ختم ہو گئی. کہنا ہم گناہ گار ضرور ہیں، لیکن ایسا کیسے کہتے مومن آدمی کو ہم گناہ میں ملو، یہ کہاں سے آپ کے دماغ میں بڑھوتی نہیں آ گئی؟ تب کھول گئی ہے. کہنے لگے اصل میں وہ نماز میں دل، تو اگر گناہ کرنے لگے نماز میں دل لگے گا. کہنے وہ مسجد میں ایک صاحب تھے، انہوں نے بہت قاعدے سے ہم کو سمجھایا، وہ بغل میں رہے نہیں پہچان، وہ گناہوں کے اڈے بیٹھی تھے. کہنے لگی چچا تو کہاں چکر میں ہو، وہ شیطان تھا. تم کو کیسے پتا پڑے مومن تھے، ٹوپی تھی داڑھی تھی یہ وہ تھی. کا شیطان کی پہلی پہچان یہی ہے، کوئی مومن آدمی کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا. یہ پہچان ہو گئی گناہ کی. چاہے جتنا جگری دوست ہو، اگر تم کو گناہ کی رائے دے سمجھ جاؤ شیطان گھس گیا. صلوات اللہ. ہر دوست کے بہکائے میں مت آئیے. کس دوست میں کون سے کب شیطان گھس جائے پتا نہیں ہے. کر لے کے بیٹھیے چچا، اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں شیطان کیسے. کیا کہا اس نے، اب دیکھیے اس عورت نے کیا سمجھا. کیا کہا اس نے کہا یہ ہے کہ آپ گناہ کر لیجئے تو عبادت میں دل لگے گا. کہا آپ نے سوچا کہ گناہ کے بعد زندہ رہیں گے آپ عبادت کے لیے، توبہ کے لیے؟ اگر گناہ کے بیچ مر گئے آپ تو کون سی توبہ کریں گے؟ تو صحیح بات ہی تو سوچے نہیں. تو چلیے جانے دیجیے، آپ زندہ رہ گئے نہیں مرے تو گارنٹی ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی آپ کو. ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ پہ چلے جائیں، تیسرے پہ چلے جائیں، پھر معاملے ہی پلٹ جائے. یہ بھی صحیح کہہ رہے ہو. چلیے صاحب زندہ رہ گئے، اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق بھی دے دی. تو اس ٹائم دکھایا اللہ میاں معاف ضرور کریں گے. اللہ میاں اس کو معاف کرتے ہیں جو ناسمجھی کرے. آپ تو باقاعدہ سمجھ بوجھ کے آئے گناہ کرنے. کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے. کہتے چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، آپ کو توبہ کی توفیق بھی مل گئی، اللہ نے آپ کو معاف بھی کر دیا. لیکن یہ بتائیے ایک کپڑا جس میں کثافت لگ گئی ہو، کاٹ کے اس کو رفو کر دیا گیا ہو، وہ صحیح ہے یا بے داغ کپڑا صحیح ہے؟ کہنے لگے بھائی تمہاری بات تو سمجھ میں آ رہی. کہ تیسری بات کہتی ہوں، آپ پھر جائیے جہاں عبادت کر رہے تھے آپ، اب وہاں وہ دکھائی نہیں دے رہا جس کو آپ بڑا مومن سمجھ رہے ہیں. کہ اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہ اس لیے کہ پتا ہے کہ بھید کھلنے کے بعد پھر شیطان دکھائی نہیں دیتا. صلوات اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ مسلسل. تو اب جو محمد عباس کو رشتہ دار لوگوں نے رائے دینا شروع کیا، دیکھو محمد عباس کسی کو بلا لینا، تنویر کو تو بلانا مت. یہی سے بات چلی تھی نا. کہ یہ تو خاندان والوں نے رائے دیا، یہ رشتہ داروں نے رائے دیا. رسول اللہ نے کیا رائے دی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد عباس کسی کو بلانا یا مت بلانا، تنویر کو ضرور بلانا. صلوات اللہ. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سل من قطع، اس سے ناتا جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے. دو تعطی من حرمک، اس کو عطا کرو جس نے تم کو محروم کیا. ایک دن لکھنؤ میں اترے وسیع حسن صاحب. مولانا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کو یوز کر سکتے ہیں سر. تو وہاں جو ہے وہ اترے تو ایک بار یہی ملاقات ہو گئی. اتفاق سے میری جیب کٹ گئی چار باغ ریلوے اسٹیشن پر.
اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یار کس سے کہیں، تب تک یہ مولانا مل گیا علمدار صاحب جی مولانا فرمائیے. میں نے کہا یار میری جیب کیسا، مجھے کیا پتا کہ مجھ کو بھیک منگا سمجھ لیں گے. جانتے ہیں تو بھائی ایسا کرو تم 50 روپئے دے دو یار، میں وہاں سرفراز بینک پہ چلا جاؤں، وہاں لوگ ہیں کام کر دیں گے. ارے وہ کیا بتائیں اتفاق سے ہم فلانے چا کو اتارنے آئے تھے اور وہ جلدی جلدی میں جو ہے وہ صدری دوسری بہن چلے آئے. میرے پاس کچھ نہیں، میں کوئی بات نہیں ہو سکتا. ہم نے ٹیمپو ریزرو کیا، چلو بھیا وہاں پہنچ کے پیسہ دیں گے، بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد صاحب اتفاق سے ٹیمپو کر کے جب تھوڑی دور بڑھے دیکھا ایک جگہ ٹھیلے پہ یہ کھڑے ہو کے سیب وہ خرید رہے تھے اور 2000 کی نوٹ دیا. اچھا کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی گاڑی ناؤ پر، کبھی ناؤ گاڑی پر، ہے نا، ہو سکتا ہے. ایک دن صاحب فیض آباد میں جیسے ہم انٹری ہوئے ٹرین پکڑنے کے دیکھا یہ بوکھلا کے اپنا گھوم رہے. ارے مولانا خیریت، ارے خیریت کیا بتائیں، وسیم بھائی جا رہے تھے وہ آنکھ لگ گئی، اس سے بٹیچی اٹھا، اس میں کوئی پیسہ کا نہیں ہے. تو ہم کو 10 سال ہو گیا، کبھی چاہے یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا، آج یاد آیا کہ نہیں یاد آیا. ہم نے کہا تو فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. بھائی اتنا دے دیے ٹکٹ لے کے گھر چلا جاؤں. تو ہمارا دل تو کہتا ہے بیٹا دنیا کو دے سکتے تم کو تو نہیں. یہی طریقہ ہے نا. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا، کسی کو دینا یا نہ دینا ان کو ضرور دینا. یقین سکھایا تو من حرم، اس کو عطا کرو جس نے تم کو محروم کیا. ثواب تین وتعفو عمن ظلمک. یہ تو مثال گڑھ نہیں رہی تو ہمارے اوپر بیتی ہے. ایک دن چلے صاحب وہ لڑکوں کا گاؤں میں کمپیوٹر خراب ہوا تھا، فیض آباد لے کے بنوا کے اس کو رکھ لیا. تب تک ایک تو نیتا جی آ گئے، وسیم بھائی بہت ضروری کام ہے آپ سے. تو لیٹ ہو گئے 6 دسمبر اتفاق سے. مغرب بعد نکلے فیض آباد سے، مانی پور کے پاس جو ہے وہ سی او کیا کہتے ہیں اس کو، جیپ لیے، نیلی بتی روک لیا. اب اس آپ لیٹ کے انجن نمبر چیز کل چل گیا. ٹھیک تھا اتفاق سے. آخر کرنے ٹھیک ہے آئیے صاحب آپ پیچھے تھانے گئے. وہاں پہنچے تو سب موبائل کی جو وہ لائٹ نہیں ہوتی، وہ لائٹیاں جلا کر کے وہ جو کمپیوٹر وہ رکھا تھا اس کو یہ آتنکوادی ہے کوئی، اس میں بم آئے کیا ہے. اچھا ہم کو دم کنا سمجھے تھے دیہاتی حل میں چاہیے بیوقوف بند کر کے، ارے صاحب جو ہے اس کو کچھ آتا نہیں ہے، دوسری گاڑی والا. وہ ہم کو بھی صاحب کرنے کے چکر میں بیوقوف ہے سمجھیں کرنے والا. اتنے میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا تمہارے چکر میں لیٹ ہوئے ہیں. اچھا ابھی ہم فون کرتے ہیں. خیر انہوں نے فون کیا، سر ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، سر بتایا نہیں. کب بتایا نہیں تو تم وہ ڈانچ کیا لگا رہے ہیں. خیر بات ختم ہو گئی صاحب. 1 گھنٹہ جھیلے، 11 بجے رات کو اپنے گاؤں پہنچے. کوئی بھی ہوگا زندگی بھر کے لیے پولیس سے تپے گا کہ نہیں تپے گا؟ انصاف سے بتائیے، تپنا چاہیے نا. ایک دن اتفاق سے صاحب فیض آباد سے، اب گاڑی بدل گئی تب ان کے ساتھ چلنے لگے، وہ دوسرا. اب فیض آباد سے جیسے ہی بولے تھے پولیس والے نے ہاتھ دے دیا. انہوں نے گاڑی داب لے گا، کسی بیٹھا لیں گے پولیس والوں کو تو نہیں بیٹھا. صحیح بات نہیں ہے. تب تک مجھ کو یہی حدیث یاد آئی. ہم نے کہا عباس بھائی بیعت کر لو. جی میں نے کہا بیعت کر لو. رسول اللہ فرماتے ہیں بیعت کر لو. پیغمبر نے فرمایا واپس ہو جاؤ. واپس ہوئے، آگے کھولا اور پولیس والوں کو بٹھلایا، جا کے اکبر پور چھوڑا. کیوں کیا؟ کہ پیغمبر نے فرمایا تعفو عمن ظلم، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو. یہ 3 چیز اگر کرو گے نا تو خاندان والے تو ناک پہ دم کیے. رسول اللہ کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، صاحب تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا اذا فعلت ذلك، اگر یہ 3 کام کر لو گے نا اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا. انصاف سے بتائیے، اگر خدا کسی کے پشت پہ آ جائے تو اب کیا دروغہ کر لے گا، کیا منسٹر کر لے گا؟ صلوات ایک حدیث یہ ہوگی، سیم اسی ٹائپ کی حدیث دوسری ہے. وہ چھٹے امام سے وہ سن لیے، پھر آگے بڑھتا ہوں. چھٹے امام کا زمانہ ہے، کیسے آ گئے چچیرے بھائیوں سے کچھ جھگڑا تھا. اچھا اس کا اب تو اس زمانے میں سگے بھائیوں میں ہو جاتا ہے. بھیا اماں کو بہلا پھسلا لیا، لکھوا لیا، ارے ذرا سا اللہ کا ڈر نہیں واقع. صلوات تو
کہنے لگا کہ مولا ہمارے جو بھائی لوگ ہیں چچیرے بھائی تھے شاید بہت پریشان کر رہے ہیں، میرے ابا کھیتوا تو کل داغ دیا ہے سب، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ڈہما ہے نا، ڈہما چھوڑ دوں چلا جاؤں لکھنؤ، ماٹا چھوڑ کے ہم جا کے غازی پور بس جائیں، ہم گھر میں چھوڑ دیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں تم کو کبھی بھی گاؤں چھوڑنے کی رائے نہیں دوں گا۔ اچھا ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق تھا، ہم لوگ پگڑی بھگلے لگا لیں، امامہ بھلے لگا لیں، امام حسین کے نام پر خوب خرچہ ضرور کریں، لیکن کرتے وہی ہے جو اپنا دل چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ، لیکن ان لوگوں کی یہ تھا کہ ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم وہ کریں گے جو میرے مولا نے کہا۔ تو امام نے کہا بھائی ہماری رائے تو نہیں ہے کہ تم گاؤں چھوڑو، وہ چلا آیا۔ اب جو بھی کیا ہو، بہت دنوں کے بعد اتفاق سے پھر امام سے ملاقات ہو گئی، بات چیت ہوتے ہوتے تب تک امام نے پوچھ ہی لیا ہمیں کیا ہوا، تو تمہارے بھائیوں کا چچیرے بار گاؤں چھوڑنے کے لیے تیار تھے، کیا حال ہے، تعلقات کچھ تعلقات؟ مولا کل مر گئے، کل مر گئے، کوئی کنویں میں گر گیا، کسی کو اونٹ نے ڈھکیل دیا، کوئی کو تعاون ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنا۔ کبھی مچھلی لگایا ہے آپ نے کٹیا؟ کسی نے لگایا ہے؟ تو جو کٹیا ڈالتے ہیں نا تو اس میں ایسے وہ ہوتا ہے، اس میں کیچوا لگاتے ہیں، تو کیچوا جو ہے وہ کیا بڑی محبت میں تھوڑے لگا رہے ہیں مچھلی کے، وہ کیچوا لگا رہے ہیں تاکہ، سمجھے آپ؟ یہی ہوا اس کے ساتھ، جتنا دعوت ہے نا وہ زمینیاں اس کے لیے کیچوا ہو گئی۔ کہنے لگے مولا سب مر گئے۔ یہ نوبت آ گئی کہ ان کے کوئی کھیت باڑی کا وارث ہے نہیں بچا، کون لے؟ تو ہم ہی لوگ چچیرے بھائی تھے، سمجھ گیا؟ تو جو میرے ابا کا لیا تھا وہ تو لوٹ بائی کی، اور وہ کچوا بن کے سب کو پھنسا کے لے آئے۔ حضرت نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ چھٹے امام سے ہے روایت، اتنی ٹف تھی، اسی لیے میں نے اگر کہیے گا تو میں اسکین کر کے بھیجوں گا۔ یہ روایت سننے لائق ہے اور اپنی زندگی میں برتنے لائق ہے۔ امام نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ مولا کیوں؟ کہ تم کو یہ سب جائیداد مل گئی بلا سوچے سمجھے، صلہ رحم کی بنیاد پر، وہ وقت سے پہلے چلے گئے قطع رحم کی۔ صلوات سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی پوری قربانی کا مقصد یہ ہے۔ یہ محرم کا زمانہ ہے، لہٰذا ہم کو جانا ادھر ہی چاہیے۔ چلیے جو آیت پڑھی تھی دیکھا جائے گا، پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ لیکن آپ جب امام حسین علیہ السلام کے حالات کو پڑھیے گا نا، امام کی تقریریں سنیے گا، تو کیا امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا کہ جوان بیٹا مار دیا جائے؟ بولیے، امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا کہ 32 سال کا بھائی مار دیا جائے؟ امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا کہ گھر کی عورتیں جو ہے اسے بازاروں میں پھرائی جائیں؟ یہ کیوں کیا ہوگا؟ معلوم سب تک کیا ہونے والا ہے، پھر کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ تو پوری قربانی امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا، نیکیوں کا حکم دینا، امت میں اصلاح، یہی تو مقصد ہے نا۔ سوال، کب نکلے امام حسین؟ 28 رجب کو۔ کب شہید ہو گئے؟ 5.5 مہینہ ہے نا، 5 مہینہ 12 13 چلو 5.5 مہینہ، 5.5 مہینہ اتنی مشکل برداشت کی امام نے، کون سا سدھار آیا امت میں؟ صلوات کون سا سدھار آیا امت میں 5.5 مہینے میں؟ ہم نے تو الٹا دیکھا، اتنے دن مکے میں رہے، تقریر کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، اور صاحب 32 سال کا بھائی مار دیا گیا، 18 سال کا بیٹا مار دیا گیا، گھر کی عورتیں دیار بدیار پھرائی گئی۔ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح امت کے لیے نکلیں، یہ تو الٹا ہو رہا۔ عجب نہیں امام جواب دیں، قرآن میں آیت ہے خلق الانسان عجولا،
انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ ادھر میری گردن کٹی ادھر دنیا سدھر جائے. میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایسا اسکول بنا کے جاؤں اپنے قتل کی بنا پر, ایسا سسٹم ڈیولپ کر کے جاؤں کہ قیامت تک اصلاح کا کام ہوتا رہے. یہ تم جو 45 منٹ سے بات کر رہے ہو ایسا کرو ایسا کرو, بلا لو عام نام پر اتنے لوگوں کو بیٹھا کے تقریر کر لو تو ہم جانے یہ کس کی بنیاد پر ہے. حسین صلوات امام حسین ارے. اور آپ دیکھیے اس چیز کے لیے پگڑی لگانا آسان ہے, قبا پہننا بڑھیا آسان ہے, داڑھی رکھ لینا بہت آسان ہے, نماز روزہ حج بھی کر لینا وہ کوئی میٹر نہیں ہے. مین چیز یہی ہے آدمی معاملات میں گڑبڑ نہ ہو, کسی کا حق نہ مارے. ایک روایت سناؤں گا آپ کو, صلوات پڑھیے. تمہارا نام کیا ہے؟ میسا. جب کسی سے آدمی تپ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, کیسے جائیے تو آج کے بعد سے ہمارے دوبارہ دکھائی مت پڑا. یہی ہے نا جب آدمی کسی سے تپتا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں اللہ بھی اس انداز سے بات کر سکتا ہے؟ وہ تو بڑا کریم ہے نا, وہ تو بڑا رحیم ہے نا. قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی. دیکھیے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے جب تک آپ اس کے چاروں طرف مطالعہ نہیں کریں گے نا, ایک آیت سے آپ کسی موضوع پر بات نہیں کر سکتے. ایک حدیث دیکھ کر کے آپ پبلک کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ پورے اس کو پڑھیے. صلوات اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اے میرے حبیب, یہ قرآن کی آیت ہے, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں. ان سے کہہ دیجئے مجھے پکارو, مجھ پر ایمان لاؤ. ایک جگہ دوسری قرآن میں آیت میں ارشاد ہوتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا. ان اللہ یحب الشاب التائب. حدیث ہے اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے, نہ یہ خالی معاف کرتا ہے, محبت کرتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ہو گئی بات. میں ایک چیز سنانے, ایک حدیث سنانے کے لیے پوری آپ کو میں کیل کاٹا لگا رہا ہوں تاکہ محسوس کیجئے کیا چیز ہے. شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی. جو لوگ 20 سال سے بیڑی پی رہے ہیں, بیڑی چھوڑوا لیے تو ہم جانیں, تو جو 40 سال سے شراب پی رہے تھے آسان ہے, قرآن نے بین کر دیا حرام, تو اب بند ہو گئی. وہ پہن لی تو انڈر گراؤنڈ چلنے لگی. ایک دن ایک چچا میاں, آپ ہی طرف نظر جاتی ہے بال وال کی دیکھ کر کے, ایک چچا میاں سر کے اوپر شراب کا برتن لیے چلے جا رہے ہیں. تب تک چچا کی نظر آئی, باپ رے باپ وہ بھی رسول اللہ ہے. اب پھنس گیا ہے. اگر حضرت نے پوچھ لیا اور میں بتا دیتا ہوں شراب ہے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی, اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو ان کو تو کل پتہ ہے. اب اسی میں ہڑبڑا گیا, وہیں سے کہتا ہے وہ اپنا پتیلی رکھے سر پر, سب جو بھی چیز رہی ہو, کہتا یا اللہ آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے, میں وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا. آدمی خدا کی بارگاہ میں آ کے پلٹ کے تو دیکھے, کہتا خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے, میں وعدہ کرتا ہوں اب گناہ. تب تک رسول اللہ پہنچ گئے. کیا لیے ہو محمد عباس؟ تو اب یہ اچھا کبھی لڑکوں کو ڈانٹا ہے, پوچھا ہے کبھی کچھ لڑکوں سے, پولیس میں ہے نا, ہاں اچھا غریب رہتے
लगते तब हमने पूछा, लग नहीं पूछा। कभी लड़कों को डांटा वाटा पूछा तो जब झूठ बोलने लगते लड़के और डर के मारे तो अल्लाह कसम तो जब आदमी झूठ बोलने लगता है बच्चा तो इकलाने लगता है। अब किताब में वीडियो तो बनी नहीं है लेकिन अकल कहते कि ऐसे बोला होगा वो। रसूलुल्लाह ने कहा क्या लिए हो? कहने लगा या रसूलुल्लाह सिरका है, सिरका है, उतारो। अब तो बेटा की हालत खराब, बाप रे मुंह से निकल गया यार झटके में सिरका, और भाई झूठो पकड़ा जाएगा, डंडो पड़ेगा। अब उतारा और वो जो उस पर थका हुआ था, सरपोश थक गया था, जब कपड़ा हटाया तो वो वाकई सिरका था। अपने बंदों से कितना प्यार करता है। हम नालायक हैं, उस अल्लाह की कदर नहीं करते, लेकिन वो खुदा अपने बंदों को कितना चाहता है। अब जो सरपोश हटा तो देखा क्या है? सिरका। वो बुढ़वा लगा रोने। पैगंबर ने सर उठाया, क्यों रहे हो? झूठ तो बोला नहीं तुमने, पैगंबर को तुम पता है ना, लेकिन तुमने कहा सिरका है, ये वाकई सिरका है, जिसमें रोने कौन सी बात? कहने लगा या रसूल अल्लाह सही बात ये है कि ये सिरका नहीं था, कहता कि ये शराब थी। ये आपको देख के डर गया सर। अल्लाह से मैंने कहा खुदा आज ये इज्जत बचा ले, अब नहीं ये काम करूँगा, नहीं पीऊँगा। खुदा ने अपनी कुदरत कामिला से शराब को क्या कर दिया? सिरके में बदल दिया। हो गई ना बात। लेकिन अब देखिए, लेकिन ये है खुदा से बड़ा कोई करीम, हत्ता माँ अल्लाह से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकती, बाप अल्लाह से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। अब आदमी ने यह हदीस पढ़ लिया कि अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह बहुत रहीम है, जो आयत पढ़ लिया, चलो यार कुछ कह लो, अल्लाह करीम है, माफ़ कर देगा। ये आता है ना धारणा, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं, सलवात। आज के बाद से हमें दरवाजा दिखाई मत दीजिएगा, यही से बात चली थी। आप सोच सकते हैं अल्लाह इतना प्यार करने वाला अपने बंदों से, वो अपने बंदों से इस अंदाज में बात कर सकता है। ये कभी मैंने पढ़ा था, याद इसलिए आया कि रास्ते में वो कलकत्ते से लड़के का फ़ोन आया, मौलाना पढ़ते पढ़ते तो वो मौलिजा की हदीस हमको भेज दीजिए ज़रा सा, तो याद आ गई। चलिए इस वक्त भी याद आ गई, आप सुन लीजिए। और उनको शाम को स्कैन करके भेजे, नहीं बड़ी गजब की हदीस। आप सोच सकते हैं कि जो खुदा इतना करीम है। ए चचा हमारी ओर देखो, बहुत बढ़िया चीज़ छूट जाएगी तो बहुत पछताइए, हमारी ओर अंदर आ जाइए। जहाँ सुकून है, जहाँ आराम, मगर हमारी ओर देखो खुदा क्या है, कितना करीम है, मगर उसकी करीमी का नाजायज फायदा उठाने वाले बच नहीं सकते। तो अब ये बात तय हो गई ना कि कुछ कर दो अल्लाह माफ कर देगा। अब एकदम इसकी उल्टी हदीस सुन लीजिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं औहल्लाहु तआला इलै, अब ये हदीस सुनिए, अल्लाह ने मेरे ऊपर वही नाजिल की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को समझा दो, जिन्होंने भी मेरे बंदों में से किसी बंदे का हक मारा है या जुल्म किया है, मेरे घरों में से किसी घर में घुसने न पाए। अल्लाह का घर क्या है? अच्छा बोलो, दुनिया में अल्लाह का घर कहाँ है? मस्जिद। अगर अल्लाह का घर कहाँ होता तो मक्का समझते, काबा। अल्लाह के घरों में से किसी घर में घुसने न पाए। ए पैगंबर आप समझा दीजिए अपनी उम्मत को, जिसने भी हमारे बंदों का हक मारा या सताया है, हमारे घरों में से किसी घर में घुसने न पावे। अब एतराज करेंगे आप, तो मौलवी साहब यार थोड़े लोग मिंबर पे क्या कभी कह दो अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह बहुत रहीम है, तौबा कर लो माफ कर देगा, शर्मिंदा। और ये कह रहे हो कि साहब अल्लाह कह रहे खबरदार ऐसे लोग तो मस्जिद में ना घुसने पाओगे। कैसे तय होगा दोनों हदीस को? जवाब, अल्लाह अपने बंदे के लिए करीम है तभी तो डांट रहा है इनको, इसलिए कि जिसका हक मारा है वो भी तो उसी का बंदा है। वो किसी और का बंदा थोड़ा है।
جس کی زمین دبائی ہے وہ کسی اور کا بندہ تھوڑی ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے. خدا بے شک معاف کرے گا لیکن اپنا گناہ معاف کرتا ہے. بندوں کا حق کسی نے مارا یا ظلم کیا ہے تو چاہے جتنی مجلس کر لو مولوی صاحب، چاہے جتنا اونچا صافہ بات کر کے ممبر پہ آ جاؤ، سب تمہارا برباد. کھڑا صاحب حدیث کہتی ہے جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت اس پر واجب. حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا حدیث تو ہم نہیں پڑھی ہے، حدیث تب کی ہے، لیکن حدیث کا مطلب تھوڑا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے گھر پہ قبضہ کر لیجیے، اس کو مجلس کر دیجیے، سب صحیح ہو جائے گا. جب امام حسین کی قربانی نہ ہو گئی، گناہ کرنے کے لیے گرین سیملا لائے. یہ کر کے ہم آزاداری نہیں کر رہے ہیں، حسین کی قربانی کو بدنام کر رہے ہیں. صلوات محمد. دنیا کا مسلمان کسی کا حق مار سکتا ہے، اس لیے کہ جیسا اوپر سے ہوتا ہے ویسا کرے گا آدمی. جب فاطمہ کا مارا جا سکتا ہے کسی بھی مارا جا سکتا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی کسی کا حق مار سکتا ہے، لیکن حسین کا عزادار کچھ کر سکتا ہے کسی کا. کیسے؟ میں نے کہا ایسے. کربلا کس کی پراپرٹی تھی؟ امام حسین کے والد کی، دادا کی. جناب ابو طالب کا کھیت تھا وہاں. تب بنی اسد کے تھے. پھر پہلے ان کو بلایا، ان سے سودا کیا، پہلے ان کو خریدا، خرید کے انہیں کو پلٹا دیا. جو حسین قربانی سے پہلے زمین خرید کر کے بسے، اس کا عزادار کچھ کر سکتا ہے، کسی کا حق نہیں ہے. بس. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے. تم آج جو ہے وہ مار کے چلے جاؤ گے، تم بھی جھیلو گے. اور اگر تمہارے بچوں کو پتہ ہے میرے ابا نے بدماشی میں دبا لیا تھا اور وہ واپس نہیں کریں گے تو کیا تم نے، وہ بھی جھیلے گا، الٹا بھی تو ہوگا. اس لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی ارشاد ہوتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. ہم کو سدھارنے کے لیے ہمارے مولا نے جانتے ہیں اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. میں پھر وہی جملہ دوہرا دوں، مولا کو کوئی شوق تھوڑی تھا. کاہے کے لیے آئے تھے؟ یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ یزید سیدھے سیدھے کہہ رہا تھا لعبت ہاشم ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ سب بنی ہاشم کے یار حکومت کرنے کا تو ڈھونگ تھا، نہیں تو کیسا قرآن، کیسی وحی، کیسی کتاب. قرآن کا انکار، کتاب کا انکار، رسول اللہ کا انکار، اور وہ بن گیا ہے کیا؟ اسلام کا ٹھیکیدار. امام حسین اگر چپ رہتے تو آج اسلام رہتا، آج نماز رہتی، آج روزہ رہتا. قرآن میں ایک آیت ہے حل جزاء الاحسان، بولیے الا الاحسان، نیکی کا بدلہ. تو کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھنے گئے تھے، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. تو نماز کس نے بچا کے دیا؟ حسین نے. تو جس نے نماز بچا کے دیا، نکلو مت مسجد، پہلے شکریہ ادا کرو حسین کا. وہ کہاں ملیں گے؟ کیسے شکریہ ادا کریں؟ ہم نے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو وہیں سے رخ کر لو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ زیارت نہیں ہے، یہ حسین کا شکریہ ہے. میرے مولا تم نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، میرے مولا تم نہ ہوتے تو روزہ نہ ہوتا، میرے مولا تم نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، تم نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. اور اس اسلام کی خاطر کہ یزید جیسا ظالم و جابر و فاسق و فاجر و کافر یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے پائے، میرے مولا نے سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا. روایت کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا، امام نے بائیں دیکھا دائیں دیکھا. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اللہ اکبر. آئے ذوالجناح پر سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے،
البتہ اس روایت میں بعض بزرگوں نے اشکال کیا کہ سند کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن ہے کتابوں میں، بزرگوں نے پڑھا بھی ہے ممبروں سے۔ جیسے ہی چند قدم چلے تھے کہ تب تک پیچھے سے آواز آتی ہے مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ۔ دیکھا مڑ کے امام نے زینب چلی آ رہی، ادھر گئے، آئے بہن تم تو رخصت ہو کر چکی تھی، تم تو اجازت دے چکی تھی، اے بہن کیوں چلی آ رہی؟ کیا جواب تھا بھیا؟ اماں کی وصیت کیا فرمایا تھا اماں نے؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میرے لال کے گلے کو چوم لینا۔ اے بھیا ذرا بند قبا کھولو، دیکھیے پڑھنا اور ہے سننا اور ہے، آنکھ بند کر کے آدمی ذرا سوچے زینب جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس گلے پر کون انجر پھرایا جائے گا؟ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ امام سوار ہوئے، دشمن کا سپاہی کہتا، دشمن کا کہتا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے اصحاب انصار سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ وہ کہتا ہے لیکن اس کے باوجود جب امام نے تلوار نکالی ہے، حملہ شروع کیا، یہ فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ مانگتی۔ روایت کہتی ہے کہ بھاگتے تھے نا تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ لڑتے لڑتے روایت کہتی ادھر آ گئے جہاں حضرت عباس کی لاش تھی، نظر پڑی لجا میں فرس کھینچ لی، غور سے دیکھا، فرماتے ہیں بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جن دیکھو۔ وہاں سے اور آگے بڑھ گئے، اتفاق سے ادھر آئے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے، انہوں نے فرس کھینچ لی، غور سے دیکھا، اٹھو اپنے پیاسے امام کی جن دیکھو۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو حضرت فرماتے ہیں بڑی حسرت سے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شہروں، اے میرے بہادروں، ارے کیا ہو گیا مجھ کو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب نہ دیا ہو۔ روایت کہتی ہے لاشیں کڑپ اٹھی، مطلب شاید یہ تھا آقا موت نے مجبور کر دیا۔ اب یہاں پہ تو ایک روایتیں سنا، ایک کوئی زیارت ہے، چھٹے امام سے اس نے فقرہ ہے، السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا۔ اس کی وضاحت میں بزرگوں کو فرمانا سنا ہوگا نا، رسول اللہ خود کربلا میں تھے شیشی لے کے، شہداء کا خون جمع کر رہے تھے، وہ کہتے شاید ادھر اشارہ ہو کہ پیغمبر لے کے گئے بہشت میں حسین کا خون۔ بعض یہ کہتے ہو سکتا ہے اس مصائب کی طرف اشارہ، پڑھو برداشت کریں گے آپ لوگ۔ اس میں میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی رگوں میں حسین کا خون ہے، جو حسین کی اولاد ہے، اور اتفاق یہ ہے نا غازی پور کا علاقہ تو حسینی سادات کا ہے نا، پتہ نہیں برداشت کریں گے آپ لوگ، نہیں برداشت کریں گے۔ روایت کہتی لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا، بہت کم پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ایک وقت وہ آیا کہ جب ایک شخص نے بھالا تاک کے مارا، یہاں کہیں گلے کے نیچے، روایت کہتی ہے یہاں کہیں آ کے وہ بھالا مطلب امام کے سینے کے قریب لگا کر مطلب نے نکال لیا۔
کہتی ہے امام نے چلو لگا دیا. جب چلو بھر گیا حضرت نے اچھال دیا آسمان کی طرف. کہتے ہیں ایک قطرہ واپس زمین پر نہیں آیا. کہتے ہیں شاید اس مصائب کی طرف اس زیارت میں اشارہ ہو جائے. السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان. سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا. اللہ اکبر. اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اس طرح سے لگ گیا ہو اور اس تیزی کے ساتھ خون بہ رہا ہو اب تو نقاہت آنا ہے نا. چنانچہ روایت فبان الانکسار علی وجہ. اب امام پر سستی چھانے لگی. بس آخری چند فقر اور ختم دعا. فجلس الشمر علی صدر. شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا. دیکھیں جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا اس کے بھی اپنے اصول و قاعدے. گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے, چھری تیز ہوتی ہے, پانی پلا لیا جاتا ہے, لیکن ہائے میرا امام سامنے سے نہیں کسے کرتے سوکھا گلا. انشاءاللہ خدا نصیب کرے قسمت ہو جائیے یہ منحوس وبا کورونا کی ختم ہو, راستہ کھلے, جائیے کربلا مولا کی زیارت کو جائیے گا. جو لوگ جا چکے انہوں نے دیکھا ہے, لیکن انشاءاللہ خدا ہم سب کو لے جائے. وہاں جائیے گا نا تو بتایا جائے گا آپ کو یہی وہ ٹیلا ہے, یہی وہ بلندی ہے جہاں سے حضرت زینب اپنے بھائی کی جب منظر دیکھ رہی. آپ سوچئے زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب دیکھا ہوگا بی بی نے دور سے میرے بھائی کا گلا کیا. چنانچہ روایت کہتی نہیں برداشت تو وہیں سے فرماتی کہ ابن سعدے ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ. اور یہ سعد کے بچے دیکھ رہا میرا بھائی مارا جا تو کھڑا دیکھ رہا. یہ تو وہ چیز ہے بس آخری اور ختم جس کو تاریخ نے دیکھا اور لکھا. کچھ چیزیں مصائب میں وہ ہیں جس کو نہ تاریخ دیکھ سکتی ہے نہ تاریخ لکھ سکتی. دیکھا نہیں تو لکھے نہیں کیسے کا. پھر ہم نے کہا اب وہاں روایات ہیں. روایت کیا کہ جب امام کا گلا جدا نہیں ہو رہا تھا, یہ تاریخ کی بات کی روایت کی بات. روایت کہتی ہے آواز آئی علی حسین کی مدد کرو. مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں, ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے. بس تمام کر دی علی آگے بڑھے, روح فاطمہ کو حسین سے الگ کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی, کوئی بیوی فریاد کر رہی تھی ولدی ولدی قتلوا قدشانا. ہائے میرا لال. ایک بار سورہ حمد سورہ توحید کی تلاوت مرحوم سید اظہر حسین زیدی نے مظہر حسین زیدی نے بولی. ترقی کوشش کرتا ہوں میں بھی پڑھ لیتا ہوں, ساتھ ساتھ پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم ڈاکٹر سید اظہر حسین ابن مظہر حسین مرحومین کی روح تک پہنچا، ان کے گناہوں کو بخش دے، جواب معصومین جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.